أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اپنے آپ کو بچاؤ کا کام کرو. دنیا میں آئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ آزادی لے کر نکلو یہاں سے. اگر وہی چیز میں آپ اپنے آپ کو ملوث کریں گے اور وہی غفلت کی زندگی جئیں گے تو پھر عمل صالح کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور مومن کی زندگی میں عمل صالح 24 گھنٹے اس کے دماغ میں سوچ میں فکر رہتی ہے. اور وہی تربیت اپنے اولاد کو دینا چاہیے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت اور قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں سب سے پہلا معاملہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ایمان کی خرابی اگر نہیں ہے تو عمل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ما سلککم فی سقر. جنت والے پوچھتے ہیں جہنم والوں سے کہ آپ لوگ کو جہنم میں کیا چیز پہنچائی یہاں تک؟ سب سے پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے. یعنی کہ جمعہ نہیں، 5 وقت کی نماز یہ آرڈر ہے، چوائس اور اختیار نہیں. یہ مرضی آپ کی نہیں چلے گی، بندگی ہے. 5 وقت اپنی بندگی کو حاضری میں لا کر اللہ کو بتاؤ کہ میری دنیا، میری بیوی بچے، میرے کاروبار، میری دولت میرے لیے اکبر نہیں. اذان میں جو اللہ اکبر سنا اس کی بڑائی میں نے موجود حاضر ہوا. یہ احساس کر کے جینا کہ ہم بندے ہیں اور ہمارے رب اکبر رب عظیم اس کی بندگی کی اور حاضری میں ہم موجود رہنا، چاہے دنیا کہاں سے کہاں چلا جائے مگر میری نماز چھٹ کر وقت سے نہ جائے. یہ فکر کرتے ہوئے جینے والے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جہنم میں سب سے پہلی سبب لم نک من المصلین، ہم 5 وقت کی نماز کی ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اب آپ سے سوال ہے، فجر کی نماز کی پرسانہ حال ہر مسجد میں ہے، صرف یہاں پر نہیں، ہر مسجد میں. عام طور سے دیکھو مغربی اور عشاء اور باقی کے وقت کی نمازوں کے مقابلے فجر کی نماز صرف جس کے دل میں ایمان ہے وہی ایمان کی حرارت اس کو قربانی دیتی ہے، نیند کی وہ آتا ہے. مگر جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، روز قضا کر لیا تو یا چھوڑ دیا تو بھی چلتا نہیں چلتا. مومن کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. جو دن شروع ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، پھر دنیا کے خیر و برکت کہاں سے آئے گی آپ کو؟ جو بندہ فجر کی نماز میں اللہ کے ذمے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ تو اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. تو آپ کو کون بچانے والا، کون حفاظت دینے والا ہے؟ پھر اسی طریقے سے اپنے بیٹے بیٹیوں کو، خواتین بھی اپنے بیٹیوں کو اور ماں باپ بھی اپنے اولاد کو فجر کے ٹائم جگا کر اٹھا کر وقت سے پہلے جو مرد ہے ان کو مسجد میں لے آئیے ساتھ میں. اور اپنے بیٹے بیٹی سے ایکسکیوز آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تمہارے بارے میں نہیں پوچھنے والا تھا تو میں تم کو سونے دیتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ میں لائے گا تمہاری وجہ سے تو ہمارے لیے اتنا ایکسکیوز تو قبول کر سکتے ہیں. اتنی تو بہادری ہے کہنے کے لیے، کیونکہ آپ کی زندگی میں بچے اسٹڈی کر رہے ہیں، ایگزام ہے، کل جگ کے بہت لیٹ نائٹ سوئے، یہ بہانہ نہیں ہے. اصل ایگزام میں آپ فیل ہو جائیں گے اور بچے بھی فیل ہوئیں گے، جب کیا کریں گے؟ اس لیے ایمان والے اپنی زندگی میں اصل بنیاد مقصد اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بندگی، ایمان اور عمل صالح. اگر یہ 2 چیزوں سے آپ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک سارے انسان گھاٹے نقصان میں ہیں. کوئی گھاٹے نقصان سے نہیں بچا سوائے کون؟ الا الذین آمنوا، سوائے جو لوگ ایمان لائے. صرف ایمان لائے. وعملوا الصالحات، عمل بھی ہونا پڑتا. باتاں کہنے والے آپ کو بہت ملیں گے مگر اللہ کے دین کے لیے پیسہ نکال کر خرچ کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اپنی جستجو طلب دکھاتے ہیں، شرک پھیل رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ مومن کی سانس اس طریقے سے رہتی ہے کہ ایک ایک سانس چڑھتی اترتی اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کرنے سے ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے. صرف عیدی اور سستی پن یہ منافقین کی علامت تھی. نبی کے زمانے میں نماز کو آئے تو بیزارگی سے اور ذکر اللہ کا بہت کم کرتے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں ہاتھ کنجوسی اور بخالت.
دنیا کا کاروبار ہے، بتاؤ کود کود کے آتے ہیں اپنے لیے، آرام کے وقت آگے دکھتے ہیں، شدت کے وقت قربانی کے وقت پیچھے رہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جو اپنے فجر کے بارے میں بھی آئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اثقل الصلاة علی المنافقین، سب سے زیادہ بھاری نماز منافقین پر، ایمان والوں پر نہیں، منافقین پر۔ منافق کون ہے؟ اس کا رشتہ کیا ہے ہمارے ایمان والوں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا آپ نے وہ حال نہیں دیکھا وہ منافقین لوگ جو کلمہ آپ کے سامنے بھی پڑھے ہوں گے یا آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہوں گے، آپ کی بستی میں رہتے ہیں محمد، مگر یہ لوگ کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ یہ لوگ کا حال نہیں دیکھے جو اپنے کافر بھائیوں سے یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کا رشتہ نہیں لگایا، کافروں کے بھائی بنا دیا۔ تو سوچئے جو سب سے بھاری نماز ان کے اوپر ہوتی ہے عشاء اور فجر، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر ان کو پتا چل جائے اللہ تعالیٰ اس نماز میں کتنا بڑا اجر اور کیا انعام رکھا ہے، تو اگر وہ لوگ مفلوج بھی ہے، پیرالائسز ہے، تو گھسیٹتے ہوئے رینگتے ہوئے بھی آتے تھے۔ مگر ایمان والوں کی حرارت صرف ہے جو رات میں سونے سے پہلے ڈر ڈر کے سوتے ہیں کہ فجر یا فجر کے یا تہجد چھوٹ جائے، کیونکہ اپنے رب کی ملاقات کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ اپنے رب سے خوش رہتے ہیں ہمیشہ۔ باقی کے دنیا والے اپنے دنیا کے پیسوں سے، دولت سے، کاروبار سے خوش ہوتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں زیادہ محبت اور خوشی ان کو اللہ کی رضا اور اللہ کے نیک صالح عمل سے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ کا کھاتا دنیا کا تو یہی رہ جائے گا اور آپ کو بے دخل کیا جائے گا، مگر آخرت کے کھاتے میں آپ نے کچھ جمع کر کے رکھا یا نہیں رکھا؟ اگر کم ہے تو بھر لو، یہ ساتھ دینے والے کوئی پیچھے ساتھ دینے والا نہیں الا ماشاءاللہ۔ نیک صالح اولاد، صدقہ جاریہ، اور انسان کچھ دین کا علم، توحید خاص طور سے اس کے نشر و اشاعت کرے، شرک کو مٹائے، مشرکین کو نصیحت دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو اس امت کے اندر آج ہر کوئی سستی اور بے دخل اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمائے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن کی بات تو حق ہے، مگر اس کے اندر حق کے اندر اور زیادہ سختی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس بات پر رب العزت قسم کھاتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے پوچھ تاچھ کر کے حساب لینے والے ہیں۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کس کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں تم کئی کا عمل کر کے آئے ہیں، کیا عمل کر کے آئے؟ صرف دنیا کے لیے عمل کر کے آئے یا اپنی آخرت کا ایمان رکھ کے اس کی بھی کوئی بندوبست تیاری کر کے آئے؟ اس لیے عربوں کے پاس ایک کہاوت ہے، حکمت کی ہے، کہتے ہیں وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، اے آدم کے اولاد جب تیری ماں نے تجھ کو پیدا کی تم دنیا میں روتے ہوئے آئے، وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اور فیملی ممبرز خوش ہے کہ ایک نیا مولود آیا، فیملی میں ممبر اضافہ ہوا، مبارکباد، عقیقے، مٹھائیاں، حلوائیاں، مختلف مبارکبادوں سے خوشی سے مسرت میں ہیں۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ، تو ایسا عمل کر کے تیار ہو جا، أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، جس دن تیری موت آئے گی وہ سب روتے رہیں گے، تو ہنستے مسکراتے چلے جا اپنا عمل لے کر۔ یہ حقیقت ہے، اس کے اوپر عمل اور غور فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔